بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسفک گروپ آف کالجز کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 مناقب عمر بن عبدالعزیز لیکچر نمبر 2 اردو سوال دوم پڑھیں گے، جس میں سبق کل ہم نے آدھا پڑھا تھا، آج ہم سبق مکمل پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ کو الفاظ معنی بتاؤں گا اور معروضی پہ نشان لگواؤں گا۔ آپ نے معروضی پہ نشان لگانے ہیں اور الفاظ معنی غور سے سننے ہیں۔ پچھلا کام آپ کو دے دیا ہے، وہ آپ نے کر کے آنا ہے۔ تشریح کا پیراگراف دیا تھا، تشریح بھی کر کے دکھائی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلمان سے بہت محبت تھی۔ کن سے؟ ابن سلمان سے۔ آپ نے ابن سلمان پر نشان لگانا ہے، یہ معروضی ہے۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے، کہا کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہو؟ فرمایا کہ یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولا حجاج کے۔ فرمایا حجاج کی اولاد کہا کہ تم کون ہوتے؟ یہاں حجاج بن یوسف مراد ہے، جنہوں نے محمد بن قاسم کو ایک مہم دے کر ہندوستان کی طرف، کراچی کی طرف بھیجا تھا۔ ابن سلمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ ایسا یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ مخاطبیہ جملہ ہے۔ فرمایا ہاں، میں ابن سلمان کو اپنے بیٹے کے برابر سمجھتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں، نفس اپنی ذات کے ساتھ۔ یعنی جو شخص اپنا محاسبہ کر رہا ہو وہ دوسروں کو معاف کیسے کرے گا؟ پھر وہ اسی لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے کہ یہ زمین حجاج کی اولاد کی تھی یا حجاج کی تھی، اور اس پر نجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور نجائز قبضہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا بوجھ ڈالے گا۔ تو اس لیے وہ انہیں آخرت کے اس سخت مرحلے سے بچانا چاہتے تھے۔ اب معروضی ایک اور یہ بنتی ہے کہ ابن سلمان کے پاس زمین جو تھی وہ اصل میں کس کی ملکیت تھی؟ یہ سوال بنے گا۔ حجاج کی، امیر المومنین کی، مسلمہ بن عبد الملک کی، اس طرح وہ 4 آپشن آپ کو دے گا۔ یہ معروضی ہو گئی کہ ایک تو ابن سلمان سے محبت تھی، پھر ابن سلمان کے پاس جو زمین تھی وہ کس کی تھی؟ حجاج کی۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں قوم کو سب سے زیادہ برباد، قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے حزادی اور حق گوئی کا استیصال کیا۔ حق گوئی سچ بولنا، استیصال کرنا، حق غضب کرنا یا زبڑا روکنا۔ یہ پیراگراف بہت اہم ہے، ملتان بورڈ میں بھی آیا ہے، اور نقطہ چینی کرتے تھے، یہاں یہ ختم ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام، سبق کا عنوان یا سبق کا عنوان، مصنف کا نام، سیاق و سباق، اس کو ربط تحریر کہتے ہیں۔ 12 سطروں میں، 10 سے 12 سطروں میں لکھی جاتی ہے۔ یعنی جو پیراگراف تشریح میں دیا گیا ہے، اس سے پہلے اور بعد کے واقعات کو 8 یا 10 یا 12 لائنوں میں مختصراً بیان کرنا۔ آپ کا دفتر اعمال میں، دفتر اعمال یعنی کہ ان کے اعمال نامے میں، ان کے کاموں میں اور بڑے غلط کام تھے، لیکن سب سے زیادہ جو غلط کام وہ یہ تھا کہ انہوں نے قوم کو، لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنی رائے بیان کرنے سے روک دیا کہ کوئی ہمارے خلاف نہ بولے۔ اور جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا اور تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک صاحب نے کہا ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے، کیونکہ پہلے آپ وضاحت کریں کہ آپ کا لباس مبارک جو ہے، قد مبارک لمبا ہے، آپ کا لباس 2 چادروں میں بنے گا، ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو
اپنے نوکر کو گواہی کے لیے پیش کیا. لوگوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے حق میں بولیں گے، یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ بھی آپ کے حق میں بولیں گے. لیکن پھر ان کے بیٹے نے فرمایا کہ میں صحابی بھی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. تو اس پر لوگوں نے ان کی رائے کو تسلیم کیا اور کہا جی مال غنیمت میں 2 چادریں آئی تھیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے والد صاحب کے لیے، میں نے ان کو ایک دے دی. پھر لوگ ان کی بات سننے پر آ سکے. یہ حق، سچ بولنا، حق بولنا، سب کو اس کی بات کی آزادی ہونی چاہیے. عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ 5واں یہ خلیفہ ہے. عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کر پائے، جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا. جبکہ یعنی اس میں تک جب حکومت پر بیٹھ گیا، جب اس نے حکومت شروع کر دی تو سب سے پہلا انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی شخص میری بات کے خلاف نہیں کرے گا، جو کرے گا میں اس کو سخت سزا دوں گا. اور یہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے والوں کو سزائیں دی گئی ہیں اور ان پر ظلم اور جبر کیا گیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے اور راہ میں کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، حتیٰ کہ جلا وطن کر دیا اور حملہ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ وہ مدینے پہنچ گیا. غزوہ بدر واقعہ ہوا. یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہ سبق دیا کہ کفار میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں، تب بھی میں حق کی آواز بلند کرنے سے باز نہیں ہوں. اگرچہ اس پر بھی ذاتی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئی اور تاہم بہت کچھ فرق آ گیا. انہوں نے ایک معروضی بتائی ہے کہ عرب کیا تھے، آزادی پسند، غلامی پسند، اس طرح یہ وہ کیا تھے جی، وہ آزادی پسند تھے، وہ آزاد رہنا چاہتے، کھلے ماحول میں رہتے تھے. اور اس طرح ان کی بود و باش، ان کی گفتگو، ہر چیز وہ سچ بات کہہ دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے سچ بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. تاہم کچھ فرق آ گیا، تو کچھ لوگ گھبرانے لگے، کچھ دبانے لگے. اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیں کہ لوگ جو ہے طاقتور حکمران کے سامنے انہوں نے بولنا بند کر دیا. عمر بن عبدالعزیز نے اس بدت کو کہتے ہیں اضافہ، خام خواہ کا. اچھی بدت بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. یہ اچھی بدت اضافہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے صبح کی نماز کے وقت یہ کہیں الصلاۃ خیر من النوم، یا صبح یہ لازمی کہا جائے. اس پر سب نے اتفاق کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتفاق کیا. تو یہ نماز میں شامل، اذان میں شامل ہے. تو اسی طرح یہ بری بدعت ہے کہ لوگوں کو اگر ان پر ظلم و ستم کیا جائے اور ان کو بولنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، پھر تو ظالم کی رسی دراز ہو جائے گی اور جو بھی آئے گا وہ اسی طرح کرے گا. دو نہایت متعددین یعنی سچ دیندار لوگ، راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے گا عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی ہو، سرزد ہو یعنی غلطی ہو جائے، فوراً ٹوک دیں یعنی روک دیں. تو آپ نے صرف یہی نہیں کیا کہ حکم نامہ جاری نہیں کیا کہ جو چاہے شخص، تمام لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ آپ میرے کاموں پر تنقید کر سکتے ہو، مجھ سے بات کر سکتے ہو. اس کے باوجود آپ نے پھر حکم جاری کیا کہ جب میں عدالت میں انصاف کرنے لگوں تو 2 شخص میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے. ان میں سے 2 دیندار شخص ہوں اور سچ بولنے والے شخص ہوں، ان کے پاس موجود رہیں. بندہ بشر ہے، غلطی کر جاتا ہے، لہذا اگر میں کوئی غلطی کرنے لگوں تو آپ مجھے روکیں، ٹوکیں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اسی لیے کہ آپ سیدھی راہ پہ رہیں. ان کے اس طرز عمل سے عام لوگوں کو جرت ہو گئی کہ وہ نہایت بے باکیہ سے ان کے اقوال افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے. اب لوگوں کو جب یہ احساس ہو گیا کہ اب سچ بولنے پر یا حق بات کہنے پر اپنے اوپر ظلم ہونے کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی سزا نہیں دی جائے گی،
طرز عمل یعنی طریقہ، کام کرنے کا طریقہ، جرت حوصلہ، بے باکی بے خوفی، اقوال باتیں قول، افعال فعل کی جمع کام، نقطہ چینی تنقید۔ اب جب ان کے اس عمل سے انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ ہمیں کوئی سزا نہیں ہے تو انہیں جرت اور بے باکی کے ساتھ اپنے قول و فعل پر نقطہ چینی ان کے شروع کر دی۔ محدث ابن جوزی، ابن جوزی کیا ہیں؟ محدث ہیں، یعنی حدیث کے ماہر ہیں، یہ نشان لگائیں۔ نے باسناد یہ واقعہ نقل کیا ہے، مسلمہ بن عبدالملک جو خاندان بنو امیہ کا دست بازو تھا، ایک گرجا کر کے متولی کا مطلب ہوتا ہے مالک۔ مسلمہ بن عبدالملک جو تھا عمومی خاندان کا بہادر اور طاقتور شخص تھا، فنون جنگ کا بہت ماہر تھا، نامور فاتح تھا۔ عمومی خلفاء آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے، فوجی اور انتظامی معاملات میں وہ قیادت کرتے تھے، اور اسلام کی انہوں نے اسلامی جغرافیہ کو بڑھانے میں اس نے ملک کو بڑھانے میں بڑی کوشش کی۔ متولی یعنی مالک، میں دعویٰ دائر کیا فریق مقدمہ جو کہ عیسائی تھے۔ اب آپ نے یہ لکھنا ہے، معروضی ہے، مسلمہ بن عبد الملک کے جو فریق تھے وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، مشرک تھے یا آگ پرست تھے، عیسائی تھے۔ اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، جیسے اجلاس میں یا عدالت میں وہ قاعدہ یعنی اصول کے مطابق کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی ضمع یعنی غرور تھا، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو، یعنی وکیل جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے، یعنی مقدمے کی وضاحت کرے، بات کی وضاحت کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع جھگڑے والی زمین جو تھی، گرجا کے متولیوں کو مالکوں کو دلا دی، یعنی اس نے گرجا گھر کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری بات سنی جائے گی، تب انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جو عدالت میں فیصلہ اس کے خلاف ہوا۔ اب آپ نے یہ معروضی ہے کہ فیصلہ کن کے خلاف ہوا؟ گرجا گھر کے متولیوں۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ کن کے ہاں مہمان ہوتے تھے؟ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں، یہ معروضی ہے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے زمین پسند کی، وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اب مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ کس کی تھی؟ عیسائی کی، یہ معروضی ہے۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہا، اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر باعث سے برکت ہوگا، امر کام بات، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30,000 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ یہ معروضی ہے کہ 30 دینار میں، معذرت چاہتے ہیں 30 دینار میں دے کر زمین خرید لی۔ اب 30 دینار پر آپ نشان لگائیں، یہ معروضی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی یہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں، بادشاہ کو کسی قسم کی کوئی ترجیح حاصل نہیں، یعنی کسی پر بادشاہ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن ملکی امور میں امر کے جمع کام، بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا، یعنی اس نے مسلمانوں کے لیے لنگر کھانا بھی بنایا ہوا تھا، اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے۔ کتنے؟ معروضی ہے 1 درہم، اور وہاں جا کر ہم مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ اس لیے کھانا کھاتے کہ کھانا پکانے والوں کو یہ احساس ہو کہ بادشاہ یہاں حکمران آ کر کھانا کھاتا ہے، کہ اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی یا غلط کام کیا تو وہ ہمیں سزا دیں گے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، کہاں گئے؟ مسجد میں، معروضی ہے۔ ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر یعنی پریشان ہو کر کہا تو پاگل ہے؟ تو اس پر عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں، پولیس کے آدمی وہاں موجود تھے۔ کس کے؟ یہ معروضی ہے، پولیس کے۔ انہوں نے شخص کو گستاخی سزا دینا چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا؟ اس نے تو
صرف استفسار یعنی پوچھا ہے، اس کے معنی ہے پوچھا ہے کہ تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں، اس پر اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اور یہ کیوں؟ انہیں غرور نہیں تھا کہ میں حکمران ہوں۔ اگر انہیں کو غرور ہوتا تو یقینی طور پر انہیں سزا دیتے۔ اس لیے قرآن ان کے ذہن میں یہ بات تھی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم لوگوں پر دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے، یہ یاد رہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، اور وہ بندہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے کہا سرکار میں نے آپ کو زہر دیا تھا، میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کچھ دینار بھی دیے کہ تو یہاں سے میری سلطنت سے نکل جا، ورنہ لوگوں کو پتہ چل گیا تجھے مار ڈالیں گے۔ یہ ان کا حوصلہ اور ہمت ہے۔ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائیے۔ کس نے کہا؟ مسلمہ بن عبد الملک، نشان لگائیں معروضی ہے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں۔ کتنے؟ 1,00,000 دینار، نشان لگائیں۔ جس کو چاہیں اس میں وصیت کر جائیں۔ فرمایا اس سے تو بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ان کو واپس کر دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے، کیونکہ مسلمہ نے یہ لوگوں سے پیسے چھینے تھے، یہ دولت رقم چھینی تھی، اب ان کو کیسے واپس کرتا؟ اس لیے وہ اس پر رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مجھے معاف کرے، میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب حشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو ان کے ترکے میں صرف اولاد ذکور یعنی بیٹے کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ حشام بن عبد الملک نے یہ معروضی ہے کتنی رقم چھوڑی؟ 1,10,00,000 دینار، اس پہ نشان لگائیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ کتنے؟ کل 17 دینار، جس سے تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کے مصارف اخراجات ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے۔ کتنے؟ 10 دینار صرف جو ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیے، جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے۔ مقالات شبلی جلد 4 یہ معروضی ہے، آپ اس پر نشان لگائیں۔ اب سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں کیجیے۔ یہ اس میں سے بورڈ میں اسی طرح کے سوال آئیں گے جو آپ نے حل کرنے ہوں گے۔ معروضی 5 نمبر معروضی اسباق میں سے آتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ 2 نہایت متعددین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے۔ امیر المومنین میں یہ جو آگے نشان لگا ہوا ہے اسے حرف ندائیہ کہتے ہیں، یعنی کسی کو مخاطب کرنا۔ میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید یا جواب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پائی تو کل کتنے؟ 17 دینار چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، شخص یا بات نہیں، دن سے نہیں ڈرتا۔ یہ کام مکمل ہو گیا۔ اس کی اسائنمنٹ یعنی گھر کا کام یہ ہے، پہلا سوال ہے سبق کا خلاصہ یاد کرنا اور لکھنا۔ یاد رہے خلاصہ جس کو یاد ہوتا ہے اسے معروضی بھی آتی ہے، الفاظ معنی بھی آتے ہیں، وہ تشریح بھی کر لیتا ہے، اس لیے خلاصہ یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کر کے لائیے گا، جو آخر میں میں نے آپ کو پر کر کے دیے ہیں۔ یعنی پھر دوہرا دیتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز پہلا ہے مذہب کی مجسم تصویر تھے، وہ جو خالی جگہ پورا آپ کو پہلے میں نے مطلب کہ پڑھائی ہے، یہ سمجھائی ہے، وہ آپ نے مطلب گھر سے وہ پور کر کے لائیں۔ یہ 2 سوال ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات۔